یہ دہشت گردی نہیں چلے گی. سن لیں سعید غنی صاحب بھی اور ناصر شاہ صاحب بھی اور مراد علی شاہ صاحب بھی اور بلاول صاحب اور آصف زرداری صاحب کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے وزراء کو لگام دیں اور یہ دھندا ختم کریں لوگوں کو خریدنے کا یا لوگوں پہ زبردستی دباؤ ڈال کر ان کی وفاداریاں بدلنے کا. ان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا اس سلسلے میں. میں سمجھتا ہوں کہ مرتضی وہاب صاحب کے اس بیان کا نوٹس الیکشن کمیشن کو لینا چاہیے جس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ چونکہ نفری موجود نہیں ہے، سیلاب زدگان کی خدمت کر رہی ہے پولیس، لہٰذا انتخابات میں اگر ایسا نہ ہو کہ لوگ پریس کانفرنس کریں اور کہیں کہ ہم نتیجہ قبول نہیں کرتے. یہ واضح میسج انہوں نے دیا ہے کہ ہم اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے دھاندلی کریں گے، لوٹ مار کریں گے، قبضے کریں گے، اور اس کا انتظام تو پیپلز پارٹی نے پہلے سے کیا ہوا ہے. سندھ کا الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کی ایکسٹینشن ہے اور یہ سندھ کا الیکشن کمیشن تو ان کے سہولت کار کا کردار ادا کرتا ہے اور اپنی مرضی کے آروز انہوں نے مقرر کیے ہوئے ہیں. انتظامیہ ان کے ماتحت ہے. کرپشن کا دھندا ایسی انتظامیہ کے تحت مل کر چلتا ہے اور اسی انتظامیہ کو وہ الیکشن میں استعمال کر کے اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس لیے بلاول صاحب نے کل اعلان بھی کیا ہے کہ میئر ہمارا جیالہ ہوگا اور ترقی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی. ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ 15 سال سے کس کے ہاتھ میں پورا بلدیاتی نظام ہے، کس کے ہاتھ میں اختیارات ہیں، کون پورے سندھ اور بالخصوص شہر کراچی کے اوپر قبضہ کیے بیٹھا ہے؟ تو جب 15 سال سے ایڈمنسٹریٹر آپ کے، بلدیہ آپ کی، اور جس عرصے میں میئر ایم کیو ایم کے تھے تو بھی یہ حکومت میں شامل تھے، تو پھر یہ حالات بدلے کیوں نہیں ہیں؟ یہ جیالہ میئر آ کر اب کر کیا لے گا؟ اس شہر میں کیا چاند لگا دے گا؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ اپنے عزائم رکھتے ہیں کہ کسی طرح جو رہا سہا کراچی ہے اس پہ بھی قبضہ کر لیں. نہ تعصبات میں آئیں، نہ وڈیرہ شاہی کے زیر اثر آئیں. اللہ پر توکل کر کے یہ متحد ہوں تو انشاءاللہ ان سب سے ہم نمٹ لیں گے جو ہمیں ڈبوتے ہیں. اس لیے میں اندرون سندھ کے لوگوں کو بھی یہ واضح میسج دینا چاہتا ہوں کہ اب اس چنگل سے نکلیں. آپ کو ڈبونے والے آپ ہی کے نام پر سیاست کر رہے ہیں اور پھر مزید مال کھا رہے ہیں. جماعت اسلامی ان سب کا مقدمہ لڑ رہی ہے. ہم نے خدمت کی ہے، ہم نے ریسکیو کا کام کیا، ہم نے ریلیف کا کام کیا، ہم ریہیبلیٹیشن اس وقت کر رہے ہیں، بحال کرنے کے لیے اپنے تئیں جو کوشش ہو سکتی ہے وہ کر رہے ہیں، بغیر اختیار حکومت کے خدمت کر رہے ہیں. سب اس کا اعتراف کرتے ہیں. تو جب ہم یہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب موقع دیا اور ہم منتخب ہوئے تو اس صوبے کے عوام کی قسمت بھی بدلے گی انشاءاللہ اور اس شہر کے عوام کی قسمت بھی بدلے گی. بارشوں میں پیپلز پارٹی اور اس کی حکومت بری طرح ایکسپوز ہو گئی اور پھر انہوں نے کہا کہ اب ہم ایک خطیر رقم سے پیچ ورک کا کام کریں گے اور اس کے لیے انہوں نے تفصیلات جاری کی جس میں ورلڈ بینک اور کلک کا پیسہ شامل تھا. 14-15 ارب روپے کا یہ پیسہ ہے. صورتحال یہ ہے کہ 2-2, 3-3 محکمے کو ایک ایک ٹینڈر دیا جا رہا ہے اور ہر کوئی پیسے لے رہا ہے. یہ ہماری جیبوں پہ ڈاکہ مار کر جس طرح سے لوٹ مار ایڈمنسٹریٹر کی قیادت میں اور وزیر بلدیات اور پوری سندھ حکومت کی قیادت میں ہو رہی ہے تو ہم کہاں جائیں، کس سے بات کریں؟ اس وقت جتنی سڑکیں بن رہی ہیں مٹیریل اس کا ناقص ہے، غیر معیاری کام ہے اور چند دنوں میں یہ سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں. تو 1500 کروڑ روپے ہوتے ہیں، یہ 15 ارب روپے. 1500 کروڑ روپے کا حال اس وقت یہ ہے کہ اس میں کرپشن ہی ہو رہی ہے، لوٹ مار ہو رہی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا نوٹس تو الیکشن کمیشن کو بھی لینا چاہیے کہ الیکشن کی اناؤنسمنٹ کے بعد ترقیاتی اسکیمیں کیسے جاری ہو رہی ہیں. 142 ترقیاتی اسکیمیں انہوں نے جاری کی ہیں الیکشن کے اناؤنسمنٹ کے بعد اور یہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن سے پہلے، بلدیاتی الیکشن سے پہلے اس کو مکمل کریں گے. یہ خود ایک غیر قانونی کام ہے لیکن الیکشن کمیشن اس کے لیے کوئی نوٹس لینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ جس نے واضح طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ وہ غیر جانبدار رہیں گے، سیاسی عمل میں وہ جو ہے وہ حصہ ادا نہیں کریں گے اور فوج اپنا رول ادا کرے گی. لیکن ہم اس بات سے بھی واقف ہیں کہ سندھ میں اگر پیپلز پارٹی اتنی طاقتور ہے تو اس کی ذمہ داری جہاں اس پوری پیپلز پارٹی کی مافیا کے اوپر ہے، وڈیرہ شاہی پر ہے، وہیں اسٹیبلشمنٹ پر بھی ہے. اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کے بغیر پیپلز پارٹی اتنی مضبوط نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ عوام میں جڑے ہوں تو آئیں اور عوام سے مقابلہ کریں. الیکشن سے بھاگتے کیوں ہیں؟ یا تو یہ اندرون سندھ میں اپنے ہاریوں کو دبا کر ووٹ لیتے ہیں، وڈیرہ شاہی کے نتیجے میں لوگوں کو ڈبوتے ہیں، برباد کرتے ہیں اور ان کے سروں پر آ کر یہاں اسمبلی میں اکثریت حاصل کرتے ہیں. تو جینوئنلی تو یہ لوگ اپنی کوئی روٹس نہیں رکھتے. آپ یہ تو ایک کرپشن کا دھندا ہے. اور اسی طرح ایم کیو ایم جب زوال کا جب بھی شکار ہونے لگتی ہے پولیٹیکلی
تو یہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جو اس کے مردہ گھوڑے میں جان ڈالتی ہے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایڈمنسٹریٹروں کے نام پر، پارٹیوں کے مرجر کے نام پر اور دوبارہ مسلط کرنے کی اگر کوئی کوشش ہوگی، کراچی کے لوگ اس کو مسترد کریں گے. آرمی کی بھی اتنی بڑی بڑی انسٹالیشنز یہاں پر موجود ہیں، ادارے یہاں پر موجود ہیں، ترقیاتی کاموں میں ان کے ادارے کام کرتے ہیں. وہ خود بھی اس بات کو جانتے ہیں. جو پچھلے دنوں کراچی ٹرانسفارمیشن پلان تیار ہوا، کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی بنی اور اس میں پاک فوج کا ایک اہم رول تھا. باجوہ صاحب بھی تشریف لاتے تھے، کور کمانڈر صاحب بھی ہوتے تھے. یہاں باقاعدہ فوج کی طرف سے تعیناتی تھی کہ جو ان تمام چیزوں کی نگرانی کرتے تھے. کیا فوج کو یہ نہیں پتا کہ جتنے محکمے یہاں پر ہیں ان میں کوئی سنکرونائزیشن نہیں تھی؟